انسانی دماغ ہمارے جسم میں موجود سب سے زیادہ کمپلیکس آرگن ہے جو کہ مسلسل کام کرتا رہتا ہے اور ہمیں ہمیشہ بہترین نتائج پروڈیوس کرتا ہے۔ انسانی دماغ اگرچہ دوسرے جانوروں کے دماغ کی طرح نظر آتا ہے، لیکن قدرت نے اس کے اندر جو ریزننگ اور انالائٹیکل اسکلز جیسی پوٹینشیل رکھی ہے وہ اس کو دنیا کی تمام مخلوقات سے بہتر بناتی ہے۔ آج کل اس سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کے دور میں کبھی کبھی ہماری یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں یہ تاثر ملتا ہے کہ ہم بوڑھے ہو چکے ہیں۔ لیکن گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ اپنی میموری کو کسی بھی وقت ٹرین کر سکتے ہیں۔ بہت سارے نیورو سائنٹسٹ اور فلسفرز کا خیال ہے کہ اگر انسان کچھ ہیبٹس کو ڈیولپ کرنا شروع کر دے تو وہ اپنی میموری کو دوبارہ امپروو کر سکتا ہے۔ کھانے اور پینے کی طرح نیند بھی ہر شخص کی بنیادی ضرورت ہے، کیونکہ نیند کے بغیر کوئی بھی شخص زیادہ دن تک زندہ نہیں رہ سکتا۔ ہر شخص اپنی زندگی کا تقریباً 1/3 حصہ سوتے ہوئے گزارتا ہے۔ اچھی نیند کسی بھی شخص کی صحت اور یادداشت کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ اگر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام کے لیے بنایا ہے، اور رات کو ڈھانپنے کے لیے بنایا ہے، اور دن کو روزی کے لیے بنایا ہے۔ اس قرآن مجید کی آیت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ رات کی نیند آرام کے لیے ہے، جس میں فزیکل، مینٹل اور ایموشنل آرام شامل ہے۔ ریسنٹلی جرمنی کے کچھ سائنٹسٹ نے ایک ریسرچ کی جس میں انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا کہ انسانی دماغ بیداری سے زیادہ نیند میں بہتر کام کرتا ہے۔ ان کی تحقیق کے مطابق 40 منٹ کی نیند کسی بھی شخص کی یادداشت کو بہتر کر سکتی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ شارٹ ٹرم میموری انسانی دماغ کے ایک پارٹ میں جمع ہوتی ہے جس کو ہیپو کیمپس کہتے ہیں۔ یہ انفارمیشن دماغ کے اس پارٹ میں تھوڑے ٹائم کے لیے اسٹے کرتی ہے اور کسی بھی وقت یہ انفارمیشن آسانی سے ضائع ہو سکتی ہے۔ لیکن جب آپ 40 منٹ کی نیند مکمل کرتے ہیں تو پھر یہ انفارمیشن دماغ کی ایک دوسری ہارڈ ڈرائیو میں ٹرانسفر ہوتی ہے جس کو نیو کورٹیکس کہتے ہیں۔ یہ انفارمیشن دماغ کے اس پارٹ میں ایک لمبے عرصے تک اسٹور رہتی ہے اور آپ کی لانگ ٹرم میموری کا حصہ بن جاتی ہے۔ اس تحقیق سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نیند کی خرابی آپ کی یادداشت کو کمزور کر سکتی ہے، جبکہ ایک پراپر نیند کی عادت کسی بھی شخص کو ایکٹیو اور سکسیسفل انسان بناتی ہے۔ یہ قدرت کا ایک خوبصورت تحفہ ہے جب دن بھر کی مصروفیات کے بعد کسی بھی شخص کو ایک اچھی نیند نصیب ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ریڈنگ کی ہیبٹ آپ کی میموری کو ٹرین کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ صرف چیزوں کا رٹا لگانا کافی نہیں ہوتا، بلکہ ان چیزوں کو ڈیپلی انڈرسٹینڈ کرنا پڑتا ہے۔ کسی بھی ٹاپک کو اچھی طرح یاد کرنے کے لیے اس ٹاپک کو بڑی آواز میں بار بار ریپیٹ کرنا پڑتا ہے جب تک کہ وہ انفارمیشن اچھی طرح آپ کی میموری کا حصہ نہ بن جائے۔ 2015 میں کینیڈا کی ایک یونیورسٹی واٹرلو نے ایک رپورٹ شائع کی۔ اس رپورٹ میں یونیورسٹی کے پروفیسرز نے ریڈنگ کے فائدوں سے پردہ ہٹایا۔ اس تحقیق کے مطابق اگر کوئی شخص کسی ٹاپک کو بڑی آواز میں بار بار ریپیٹ کرتا ہے تو اس سے اس شخص کی وربل میموری میں کافی اضافہ ہوتا ہے۔ اس ریسرچ کے دوران تقریباً 44 فرینچ اسپیکنگ اسٹوڈنٹس کو کمپیوٹر اسکرین کے سامنے بٹھایا گیا۔ اس کے بعد ان اسٹوڈنٹ کے سامنے کچھ الفاظوں کو رکھا گیا۔ یونیورسٹی کے پروفیسرز نے اسٹوڈنٹس کو ان الفاظوں کو 4 مختلف طریقوں سے ریپیٹ کرنے کا حکم دیا۔ سب سے پہلے اسٹوڈنٹس نے ان الفاظوں کو خاموشی سے دل میں میمورائز کیا۔ دوسرے اسٹیپ میں اسٹوڈنٹس نے صرف ہونٹوں کو حرکت دیتے ہوئے ان الفاظوں کو ریپیٹ کیا۔ تیسرے اسٹیپ میں اسٹوڈنٹس نے کمپیوٹر کے اسکرین کو دیکھتے ہوئے ان الفاظوں کو اونچی آواز میں ریوائز کیا، جبکہ چوتھے اور سب سے آخری اسٹیپ میں اسٹوڈنٹس نے ان الفاظوں کو ایک دوسرے کو بڑی آواز میں ریپیٹ کیا۔ اس ریسرچ کا کنکلیوژن کچھ اس طرح نکالا گیا۔ وہ اسٹوڈنٹ جنہوں نے الفاظوں کو بڑی آواز میں ایک دوسرے کو ریپیٹ کیا تھا، ان سب کی وربل میموری میں کافی اضافہ دیکھا گیا، اور وہ سارے الفاظ ان اسٹوڈنٹ کے دماغ میں ایک لمبے عرصے تک موجود تھے۔
जबकि वो स्टूडेंट जिन्होंने अल्फाजों को खामोशी से रिपीट किया था, वो सारे स्टूडेंट उन अल्फाजों को थोड़े अरसे के बाद भूल गए और उनकी वर्बल मेमोरी में भी काफ़ी कमज़ोरी देखी गई। इसका मतलब रीडिंग की हैबिट आपकी मेमोरी को ट्रेन कर सकती है, क्योंकि ये दिमाग को एक्टिव करने की एक एक्सरसाइज होती है जिसमें अल्फाज और मीनिंग्स को मुसलसल याद रखना पड़ता है। मुख्तलिफ रिपोर्ट से ये बात ज़ाहिर होती है कि फ़िज़िकल एक्सरसाइज ना सिर्फ हमारे जिस्म में मौजूद खून की रवानी को इंक्रीज़ करती है, बल्कि हमारे दिमाग की याददाश्त को बेहतर और मजबूत बनाती है। लेकिन आजकल फास्ट फूड, सोशल मीडिया, मोबाइल फ़ोन और ऑफिस में सारा दिन काम करना, ये वो सारी एक्टिविटीज़ है जो हमारी याददाश्त को कमज़ोर करने और मोटापे का सबब बनती है। जॉन रेटी एक अमेरिकन फिजिशियन है। इसके अलावा वो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में साइकोलॉजी के प्रोफेसर भी हैं। उन्होंने 2008 में एक किताब शाया की। उस किताब का नाम है द रिवोल्यूशनरी न्यू साइंस ऑफ एक्सरसाइज एंड द ब्रेन। वो अपनी इस किताब में एक्सरसाइज के फ़ायदों को बेहतरीन अंदाज में पेश करते हैं। जॉन रेटी के मुताबिक एक्सरसाइज हमारे जिस्म में मौजूद एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस वगैरह जैसे मसाइल को ख़त्म करती है और हमारे दिमाग की याददाश्त को इम्प्रूव करने में मदद करती है। जॉन रेटी अपनी किताब में मज़ीद बताते हैं, जब कोई भी शख्स एक्सरसाइज करता है तो उसके जिस्म में एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसको एंडोर्फिन कहते हैं। इस हार्मोन को नेचर्स मूड एलिवेटर भी कहा जाता है, क्योंकि ये हार्मोन जिस्म में स्ट्रेस को ख़त्म करता है और हमारी याददाश्त को इम्प्रूव करने में मदद करता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये हार्मोन हमारी बॉडी में उस वक्त सीक्रेट होता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं या फिर कोई ऐसी खुशगवार एक्टिविटी करते हैं जिससे हमें प्लेजर महसूस होती है। इस किताब से ज़ाहिर होता है कि फ़िज़िकल एक्सरसाइज हमारे दिमाग के लिए बेमिसाल है। अगर रोज़ाना कोई भी शख्स सिर्फ 30 मिनट अपने जिस्म को दे और एक्सरसाइज करना शुरू कर दे तो कुछ दिनों के अंदर न सिर्फ उस शख्स के दिमाग की याददाश्त स्ट्रॉन्ग होगी, बल्कि डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी बीमारियां भी ख़त्म हो सकती है। इसलिए मेंटल हेल्थ की अहमियत को समझना और उसको इंक्रीज़ करने के लिए इन टेक्निक्स पर अमल करना लाजमी है, क्योंकि मेंटल हेल्थ ज़िंदगी में मुश्किलात का सामना करने और कामयाब होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।